ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فواد چودھری صاحب. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے, اور رنگو حسن صاحب گزشتہ روز میرے پروگرام میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہے. رؤف حسن صاحب تو 7 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں. کہا تو تھا انہوں نے پچھلی دفعہ کہ آپ جلسہ 8 کو کر لیں تو ہم کرنے دیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ول بی ایبل ٹو؟ اگر میں تو فرینکلی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو اوپینین دے رہا ہوں تو انہیں جلسہ کرنے دیں. کیا پرابلم ہے؟ 2 جلسے کر لیں, 3 کر لیں, 4 کر لیں, کیا فرق پڑے گا؟ پرابلم تو جلسوں کا نہیں ہے. پرابلم تو پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا, عوامی مقبولیت کے اوپر تو پی ٹی آئی کے کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس میں تو آپ ابھی باہر نکلے, آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا. اتنا بڑا کنسنسس تو کسی لیڈر پہ پوسٹ انڈیپینڈنس شاید ہوا ہی نہیں جتنا عمران خان کے اوپر ہے. اور آپ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ جلسہ کر بھی لیا تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہوگا. آپ کو ابھی بھی کوئی اس پارٹی میں لیڈر نہیں نظر آ رہا اس وقت موجودہ باہر؟ اس وقت لیڈر میں تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. وہ تو عمران خان کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں ہوتے. لیکن ایشو دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, پرابلم پی ٹی آئی کا پرابلم کیا ہے کہ ان کی لیک آف پالیٹکس ہے, لیک آف پاپولیرٹی نہیں ہے. اب لیک آف پالیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ لیک آف پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ میل نہیں کھا رہی. پارلیمنٹری آپ بے نظیر بھٹو شہید آپ یاد کریں, 16 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو الٹا کر دیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے. اتنی بڑی پارلیمانی پارٹیز ہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہ تو حکومت مہربانی کر رہی ہے کہ بار بار کبھی جا کے جوڈیشری کو جو ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں, اس سے چیلنج آ جاتا ہے. معیشت نہیں سنبھل رہی, اس سے چیلنج آ جاتا ہے. اگر آپ پولیٹیکل چیلنج دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کون سا پولیٹیکل چیلنج کریٹ کیا گورنمنٹ کے لیے؟ اور آپ سمجھتے کہ یہ لیک آف پالیٹکس لائک یو سیڈ تجربہ نہیں ہے؟ آف کورس. آپ دیکھیے نا, کل فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ود امپیونٹی, کوئی کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے. جائیں جی ویگو ڈالے گئے, بندہ اٹھا لیے, اور اتنی بڑی پارٹی اس پہ ریئیکٹ نہیں کر پاتی. بھائی آج آپ کل شیخ امتیاز صدر ہیں لاہور کے, سوائے ان کی فیملی کے ایک پارٹی کا بندہ ساتھ نہیں گیا. کیسز جو لگتے ہیں آپ کے مسنگ پرسنز کے, پارٹیز کے, یا تو وہ لگ ہی نہیں پا رہے, اور اگر لگ رہے ہیں تو اکیلے بیچارہ ایک وکیل اور بندہ چلا جاتا ہے, بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں نا, اگر لوگوں کو ڈر کب ہوگا پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کوئی اٹھائیں گے تو پوری پارٹی جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح پڑ جائے گی. پھر جا کے اگلوں کو خوف ہوگا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو پرابلم یہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ 9 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے ہیں, الائنس ہی نہیں بنا پائے. بھئی چلیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے چلیں, آپ کے کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اور آپ اتنے کین نہیں ہیں ان کے لیے, پھر جماعت اسلامی سے تو کر لیں. لیکن مولانا صاحب تو سائملٹینیسلی صدر صاحب بھی ان سے جا کے مل رہے ہیں, وزیر اعظم بھی ان سے جا کے مل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی طرف اور تحریک انصاف کی طرف کوئی ایک الائنس بننے کی طرف مولانا صاحب آ سکیں گے؟ آئی تھنک گیو مولانا دا کریڈٹ نا, کہ 8 سیٹوں کے ساتھ مولانا کی کتنی بڑی ریلیونس ہے کہ ان کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کا تعاون اور چاہیے. آپ 94 سیٹوں کے ساتھ آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. آپ کو پبلک اکاؤنٹ, اب مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ آپ جھگڑا دیکھیں. بھئی وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ 4 لوگوں کے نام دے دیں, نہیں ہم نے 1 دینا ہے. بھئی اگر آپ نہیں بنا پا رہے تو آپ پھر مولانا کو دے دیں. میری اٹس بیونڈ مائی کمپریہنشن جس قسم کی پالیٹکس پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے. عمران خان جیل میں ہیں, 13 مہینے ہو گئے ہیں. 3/4 پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور عمران خان جیل میں ہے, اور لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. سو یہ دیکھیں, اٹس ناٹ کرٹیسزم, مطلب میرے تو ساری لیڈرشپ بھائیوں کی طرح ہے. آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ. اور فواد صاحب جو لیڈرشپ کرائسس نظر آتا ہے بالخصوص پنجاب میں, جو کہ بیٹل گراؤنڈ ہے, اس میں وہ اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے نیچرلی آپ کچھ عرصہ قبل, اور ہم نے جس طرح سے یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے تھے جیل میں, کوئی دوبارہ آپ کو کوئی ایسا پیغام آیا ہے کہ آپ سے ملنا, یا آپ کو پیغام بھجوایا ہوگا؟ پیغام تھا کہ جی کرٹیسزم نہ کرو. میں نہیں کر رہا, کرٹیسزم تو نہیں کر رہا, لیکن میں نہیں کر رہا. اس میں ایشو سمپل یہ ہے کہ کرٹیسزم کی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں بھی
میری اپنی نظر میں آپ کی پالیٹکس میں سب سے جو کی رول ہے وہ آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز کا ہے. آپ کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. صدر خیبر پختونخوا کے بغیر بن گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. چیئرمین سینٹ ان کے بغیر بن گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. سیٹیں ایک ایک کر کے الیکشن کمیشن آپ کی چھین رہا ہے, پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیسز نہیں لگا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے پی سینٹ 8 مہینے سے کے پی کے بغیر چل رہی ہے, وہاں سے لاز پاس ہو رہے ہیں, کے پی اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں. سو یو سی یہ نہیں ہے کہ آپ روز لوگوں کو بلوا لیں, اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ پولیس سے کٹ پڑوائیں, 5-6 وکیل ہوتے ہیں, ان کی بیلیں ہو جاتی ہیں, باقی بیچارے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. The issue is آپ کو امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اپنے پروٹیسٹ کا. That is not there. اور that is not there. اور موجودہ لیڈرشپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بھی نہیں اتنی کیپیبلٹی کہ وہ امپیکٹ کریٹ. ابھی تک تو وہ نہیں کر پائے. My all prayers are for them. میں سمجھتا ہوں وہ کچھ کریں. اور آپ مشورہ دیتے ہیں, ایڈوائس دے رہے ہیں کسی کو؟ جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے تو میرا رابطہ ہے, بٹ جو 4-5 لوگ ابھی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حاضر والوں سے ایڈوائس نہیں لیتے, تو ہم سے فواد صاحب, چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق اور جو اتنی چمگوئیاں ہو رہی ہیں, جو اتنی موومنٹس نظر آ رہی ہیں, اسپیکولیشنز جو ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر سب کی عمر بڑھائی جائے تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب کہتے ہیں سوری کہ اس پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ غیر ضروری اور غیر مناسب ہے کہ اگر اس پہ بات ہو. آپ کو کیا لگتا ہے, ایکسٹینشن آف چیف جسٹس صاحب از آن دا ٹیبل اور ناٹ؟ آئی تھنک اعظم کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اعظم تو بیچارہ آ کے باتیں کر دیتا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر, آئی وڈ سے کہ ابھی تک دیکھیں نا, اعظم نذیر طاہر میرا تو خیر بھائیوں کی طرح ہے, اینڈ آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار ہم پرسنلی, بٹ فیکٹ از کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. حالانکہ اگر آج وکیلوں کا پروٹیسٹ نہیں ہے اور حکومت آج وکیلوں کی طرف سے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, اتنے بڑے ظلم کر کے بھی جوڈیشری پہ, تو اعظم نذیر طاہر اور احسن بھون 2 لوگ ہیں جن کی وجہ سے لائرز جو ہیں وہ نہیں انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا, بیکاز دے آر ریئلی پاپولر ان لائرز, اور انہوں نے سارا جو ہے وہ مینیج کیا ہے, بٹ ان کی کوئی سنتا کوئی نہیں. اور یہ بھی جو فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے, دیکھیں نا, بڑا ہی سمپل ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے, نہیں ہو رہا. عرفان صدیقی صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ابھی بھی 10 اکتوبر تک پوری کوشش کرے گی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی, یا پھر نمبر 4 یا نمبر 5 کو چیف جسٹس بنانے کی. یعنی منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی ایک بھرپور ایفرٹ اس وقت جاری ہے, اور ورنہ کوئی تک نہیں نہ بنتی. مجھے آپ بتائیں نا کتنی ڈیلیٹ, جب آپ کی پریویس ایک پریکٹس تھی کہ 3 مہینے پہلے آپ نے, اور نہیں, پھر دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں نا علی نا, کہ جو ایم این ایز کو اس طرح سے اریسٹ کر کے ٹارچر کرنا, ان کو ایم این ایز کو مسنگ پرسن بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ لاجک نہیں ہے نا. ویسے تو حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, حاجی امتیاز کو اٹھا لیا, لالی صاحب کو اٹھا لیا, یہ ہمارے گجرات والے اپنے جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے ان کو اٹھا لیا, 4-5, پھر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ 3 سیٹیں دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کمیشن کو, اور پھر ایک چوتھا کل ایم کیو ایم کا ایک سینٹ جو ایم این اے تھا اس کو اوتھ دلایا گیا. یعنی 4 سیٹیں انہوں نے اب لے لی ہیں, اور یہ ہو گئی ہیں تقریباً اب 16, تو صرف 10 رہ گئے ہیں. اور اگر یہ مولانا کا ون اوور کر لیتے ہیں تو پھر یہ 2 رہ جائیں گے, اور 2 تو پھر مینیج ہو ہی جاتے ہیں. اور سینٹ میں البتہ پرابلم ہے 6-8 کا, بٹ میرا خیال میں منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی ایک سیریس کوشش ضرور ہوگی. سیریس کوشش ضرور ہوگی. اور یہ جو ججز کے نمبر بڑھانے کی طرف جو آ رہے ہیں, یہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے تو امکانہ بات ہے نا, دیکھو نا 80% کیس تو پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے, آپ وہاں پہ پھر کانٹریکٹ پہ ججز لگائیں نا. پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری ایفرٹ اس حکومت کی میلا فائڈی ہے. کوئی ایک ایفرٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بونا فائڈی ایفرٹ ہے اور آپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کیسز کی فکر تھی تو 2/3 کیسز جو پینڈنسی ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں آپ نے وہاں نہیں لگائے. ہائی کورٹ کے تقریباً اس وقت آئی وڈ سے 35% ججز جو ہیں وہ خالی ہیں, وہ آپ نے فل نہیں کیا. آپ سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں. سو یہ میلا فائڈی ایفرٹ ہے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پیکنگ کر دی جائے کورٹ کی. لیکن دیکھیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اصل چیز تو یہ حکومت کیا چاہتی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ان کے کیس ان کی مرضی کے بینچز کے سامنے لگیں.
بٹ دا پرابلم از کہ بینچ تو بنانے ہیں چیف جسٹس نے اور سینئر موسٹ 2 ججز نے, وہ آپ کی سننے والے نہیں ہیں, تو آپ 50 بتا دیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر.